شہید کو، ان کی آئیڈیالوجیز کو، ان کی اسٹرگلز کو، ان کی ڈٹرمنیشنز کو کوئی بھی جو ہے وہ دفنا نہیں سکا، نہ سکے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ شہیدوں کی اسٹرگل ہے اور ایک کے بعد دوسری نسل نے اس کے اندر اپنا جو حصہ ڈالا ہے، اپنے خون سے ڈالا ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو ان کے آخری جو چند سال تھے ان کی وفات سے پہلے جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ فارم ہوئی تھی۔ یاسین صاحب خود ان کے ہاں گئے تھے گاڑی چلا کے، اور میر بھائی صاحب کو لے کے گئے تھے، آسیہ اندرابی صاحبہ کو، اور انہوں نے ایک حریت کی ایک اور بھی زیادہ اسٹرانگ اور پاورفل جو یونٹی کا ایک سمبل دکھایا تھا ہندوستان کو، جب ان کا پلان تھا آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کرنا، جو بہت پہلے ہی سعید علی شاہ گیلانی صاحب نے اپنی سپیچز میں یہ پریڈکٹ کر دیا تھا کہ انڈیا کے اب یہ پلانس ہیں، اور جب یہ میجورٹی میں انڈیا تبدیل یہاں پہ اپنے لوگوں کو لے آئے گا سیٹلرز، تو پھر اس کے بعد وہ پلیبسٹ کریں گے، اور وہی ہم نے دیکھا۔ اور جب یہ جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بنی تو یہ ہندوستان کے لیے بہت بڑی ڈیپتھ تھی، ان کے جو عزائم تھے اور جو ان کے مقصد تھا کہ وہاں پہ ہم لوگوں کو ڈیوائڈ کریں، اور اس کے بعد ہم اگلا اسٹیپ جو ہے وہاں پہ انڈینس کو سیٹل کر کے وہاں پہ رائے شماری کرائیں، اور ابھی 50 لاکھ سے زائد وہاں پہ ڈومسائلز اور ریزیڈنسی سرٹیفکیٹس انڈینس کو ایشو کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی مطلب میں سمجھتی ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، جو وہاں پہ ایک جینوسائڈ ہو رہا ہے، وار کرائمز ہو رہے ہیں، اور ہماری پوری تحریک کو لیڈر لیس کیا جا رہا ہے، تو بہت بھاری ذمہ داری پڑتی ہے آزاد کشمیر کے اوپر اور پاکستان کے اوپر، اور دونوں آزاد کشمیر پاکستان کی عوام پہ اور کشمیری ڈائسپورا پہ، کہ جو یاسین صاحب اور گیلانی صاحب نے جو جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بنائی تھی، اسی کے تحت وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کشمیر کا مقدمہ لے کے جائیں، اور ریزسٹنس اور اس وائس کو ان پاور کوریڈورز کے اندر لے کے جائیں جہاں پہ ہماری آواز کو اگر سنا نہیں جاتا تو ہم اتنی آواز اپنی اونچی کریں اور اتنی یونٹی لائیں اس آواز کے اندر کہ جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کرایا جائے۔ اور اینڈ میں یہی کہوں گی کہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک تو یاسین صاحب کو تو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اور بہت پیار کرتے تھے، اور جو آخری سالوں کی کچھ پکچرز جب میں دیکھتی ہوں دونوں کی، اور جب میری بھی شادی ہوئی تو جب میں وہاں پہ سری نگر گئی پہلی دفعہ بھی، تو کیونکہ میں ایک پہلی پاکستانی پبلک فگر بن گئی یاسین صاحب سے شادی کے بعد، تو اس کی وجہ سے بھی ان کو بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان سے بیٹی نے آ کے ایک حریت کے رہنما سے شادی کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بہت ہر دفعہ بہت دعائیں دیں۔ تو میرا جو ایک پرسنل بھی ان کے ساتھ جو ایک باپ اور بیٹی کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے، اور یاسین صاحب کے ساتھ بھی ان کو بہت پیار تھا اور حوصلہ تھا۔ میں کہتی ہوں جو اگر ہم ڈیموکریسی کی ٹرو اسپرٹ کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، یاسین صاحب اور گیلانی صاحب کی آئیڈیالوجیز کو بھی اگر ہم دیکھیں، مگر جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ایک یونٹی ایک کامن گول پہ کی کہ کشمیریوں کو آزادی ملے آکوپیشن کے خلاف، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو ان سے سیکھنا چاہیے، اور سیکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں اور کشمیریوں کی جان بچائیں ان کی آزادی کے لیے، ہم سب کو ایک ہونا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔